بھی بنا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا واقعہ مختصراً، میں کوئی واقعہ نہیں بلکہ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں بتانا چاہوں گا کہ حضرت جنید بغدادی کا دور ہے، آپ اپنے دور کے شہزور پہلوان ہیں، بڑے ماہ ناز، اور آپ کا نام چلا کرتا تھا بغداد معلیٰ میں۔ ایسے وقت میں اس وقت کا جو حاکم تھا وہ آپ کو اپنے ساتھ میں رکھتا تھا۔ ایک سید زادے نے اعلان کیا کہ میں ان سے نبرد آزما ہونا چاہتا ہوں، میں ان سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں، میں کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! جو اپنے دور کے سب سے بڑے مشہور معروف ہو پہلوان، ان سے ایک کمزور اور سید زادے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت جنید بغدادی اس وقت اولیاء کے لسٹ میں نہیں تھے، نہ ہی کوئی آپ کی ریاضت نہیں، جبکہ آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ سید الطائفہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کی نگاہوں میں خانہ کعبہ ہوتا ہے اور شب و روز خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ان کے بھی سردار حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ سید الطائفہ ہیں۔ لہذا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی عام زندگی تھی، پہلوان تھے، لہذا آپ نے کہا کہ یہ کیا، یہ تو میری توہین ہے، لیکن وہ اعلان پر اعلان کرتے رہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے جنید، کیوں نہیں ان سے آپ ہاتھ ملاتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ یہ کمزور سے ہیں، میں ان سے کیسے لڑوں؟ میری تو توہین ہے، اگر جیت بھی گیا تو کیا بات ہے، اگر ہار گیا تو توہین ہے، ہر صورت میں توہین ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا لیکن کرو، البتہ مجمع عام لگتا ہے، حضرت جنید بغدادی ہے، اپنی شہزوری کے ساتھ میں میدان کارزار میں آتے ہیں، اس وقت وہ سید زادے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور سید زادے کان کے اندر کہتے ہیں اے جنید، دراصل میرے ساتھ میں کچھ خواتین ہیں، میں آل رسول ہوں، اولاد علی ہوں، میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتا، البتہ تم سے کچھ نبرد آزما ہو کر، تم سے کشتی کر کر میں یہ انعام حاصل کروں گا کہ جو آل رسول کی شہزادیاں ہیں اپنی زندگی فاقہ کشی میں گزار رہی ہیں، وہ ان کے لیے میں کچھ سامان مہیا کر سکوں۔ تم چیت ہو جاؤ، تم ہار جاؤ، لہذا قیامت کے دن میں شفاعت کا صحرا تمہیں عطا کروں گا، تمہیں اس کا ہار عطا کروں گا۔ اللہ اکبر! حضرت جنید بغدادی کے ذہن میں کچھ بات آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے حالات کو بدلتا ہے تو اس کے ذہن کے دریچوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ جبکہ آپ اپنی نئی ایک زندگی، عام زندگی گزار رہے تھے، کیا جانیں گے کہ قیامت کیا چیز ہے اور شہر شفاعت کیا چیز ہے، اللہ اکبر، اور آل رسول کا مقام کیا ہے، لیکن آپ کے ذہن و قلب پر یہ بات اثر کر گئی۔ آپ نے اس سید زادے کو چند لمحے لڑنے کے بعد میں اپنے سینے پر لٹا لیا، اور آپ چیت ہو جاتے ہیں، اور وہ آل رسول تھے، ان پر قابض ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد ان پر قابض ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ممکن ہے یہ غفلت میں ہوا ہے، دوسری مرتبہ ہوتا ہے، تیسری مرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ سید زادے جیت جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کو لوگ تانا دیتے ہیں، اے جنید بغدادی، تم وہ ہو جو بادشاہ کا کھاتے ہو، لیکن تم میں کوئی طاقت نہیں، تمہارا جسم بھلا ہے، تم لحیم ہو، تم شہیم ہو، لیکن تم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لوگ تانا دینے لگے، یہ تو صرف نام کا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک کمزور شخص نے اسے پٹک دیا ہے، اسے چت کر دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مایوسی کے ساتھ میں اپنے گھر لوٹ کر آتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، نیند آنے کو تیار نہیں ہے، کروٹوں پر کروٹیں بدل رہے ہیں اور روتے بھی جا رہے ہیں، اے اللہ کوئی ایسا دن قائم ہو جائے اور جلد ہی قیامت برپا ہو جائے، نبی کے روبرو حاضر ہو جاؤ اور یہ انعام حاصل کر لوں، نہ جانے میری زندگی کے لمحات کب گزرے گے، قیامت کب آئے گی، لوگ مجھے تانے در تانے دیتے رہے گے۔ ایسی حالت میں حضرت جنید بغدادی کی آنکھ لگ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، پورا گھر معطر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جنید، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرے بیٹے نے تم سے قیامت کا وعدہ کیا تھا، لیکن میں تم سے آج ہی، تمہیں آج ہی ولایت کا صحرا عطا کرتا ہوں اور تمہیں سید الطائفہ کا خطاب عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ، یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے، جنہوں نے صرف ایک آل رسول کی، ایک سید زادے کی تعظیم کی ہے، تو اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر ہی ان کو ولایت کا سردار اور ولایت کا منصب بھی عطا فرما دیا ہے۔ انسان اپنی زندگیاں کئی شب و روز کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنی چپلیں گھساتے ہیں، بیابانوں میں عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ولایت کا مقام حاصل نہیں ہوتا ہے۔
ہے، لیکن ایک تعظیم سید زادے کی بنیاد پر اللہ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ فوراً ان کو سید الطائبہ کا خطاب بھی ملتا ہے اور ان کو ولایت کا مقام بھی عطا فرما دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ ان اللہ، کی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سید الطائفہ